اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو کہ اس کی کتنی نعمتیں مجھ پر ہیں تنہا ایک آدمی پر، تب بھی اس کو گن نہیں سکو گے، کیونکہ وہ گنتی اور شمار سے کہیں زیادہ ہے۔ گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار ختم نہیں ہوگا۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ظالم، بڑا ناشکرا ہے کہ نعمتیں تو اتنی بے حساب ہیں اور ان نعمتوں کا حق ادا کرنا یہ انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، نتیجہ یہ کہ وہ ظالم بھی ہے اور ناشکرا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں، ایک انسان پر جو نعمتیں، صرف ایک انسان پر، اس کا بھی شمار ممکن نہیں۔ گنتی جو انسان نے بنائی ہے اس میں 100 ہے، 1000 ہے، لاکھ ہے، کروڑ ہے، ارب ہے، کھرب ہے، پدم ہے، اس سے آگے پھر گنتی ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس سے کہیں زیادہ ہیں، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان کے مقدمے میں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس کو انہوں نے ایک مثال سے واضح کیا۔ مثال یہ دی کہ انسان جب سانس لیتا ہے تو اس سانس کے ایک سانس میں 2 نعمتیں ہوتی ہیں، کہ سانس اگر اندر جائے اور باہر نہ آئے تو موت، اور اگر باہر آئے اندر نہ جائے تو موت۔ تو ایک سانس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 نعمتیں بالکل اور بھی پتہ نہیں کتنی اندر پوشیدہ ہیں۔ سانس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نالیاں بنائی ہیں، سانس کے لیے جو پھیپھڑے بنائے ہیں، وہ ان کو چھوڑ دو، لیکن صرف سانس لینے کا جو عمل ہے اس ایک سانس کے اندر 2 نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پائی جاتی ہیں۔ اور شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بہر نعمت شکر واجب، کہ ہر نعمت پر ایک شکر واجب ہے۔ تو اگر ایک سانس پر کوئی آدمی شکر ادا کرنا چاہے 2، اتنے وہ الحمدللہ کہے گا، اتنے دوسرا سانس آ جائے گا، دوسرا سانس آ جائے گا تو پھر 2 نعمتیں۔ تو اگر ساری زندگی انسان الحمدللہ 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 کہتا رہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے، تو ایک سانس کی نعمت بھی پوری ادا نہیں ہو سکتی، اور یہ خود بخود آ رہا ہے۔ تمہیں کوئی محنت کرنی نہیں پڑتی، تمہیں کوئی مشقت اٹھانی نہیں پڑتی، تمہیں کوئی روپیہ پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دے رہے ہیں۔ چونکہ آ رہا ہے، بلا قیمت آ رہا ہے، اور بغیر کسی مشقت کے آ رہا ہے، لہذا قدر نہیں۔ قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جبکہ انسان اللہ بچائے کسی سانس کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، تو اس وقت سانس لینے میں کیا دقت ہوتی ہے اور کیا پریشانی ہوتی ہے۔ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے آدمی کیا کچھ خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو
اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا نعمت تھی جو مجھے ملی۔